مختصر حمد اور درود و سلام کے بعد محترم بھائیوں، ایک وقت تھا کہ گھر کا سربراہ محنت اور مزدوری کرتا تھا، تھوڑا بہت پیسہ کماتا تھا، جس سے پورے گھرانے کا گزر بسر بہترین طریقے کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کی کفالت میں 20 افراد ہوتے تھے۔ کبھی بھی معاشی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ پورے گھرانے میں سے ہر فرد کماتا ہے، بے انتہا پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی زبان کے اوپر یہی بات ہوتی ہے کہ گزارا نہیں ہوتا، گزارا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بے برکتی کی انتہا ہے کہ بہت سارے پیسے لگانے کے بعد بھی بندے کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال جو کہ بن چکی ہے۔ اسلام ایسی صورتحال کے اندر ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ یہ معاشی بحران کیوں آتا ہے، بے برکتیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ انشاءاللہ تعالی آج کے خطبہ جمعہ میں اسی بات کے اوپر بیان ہوگا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ جتنے بھی مسئلے پیدا ہوئے ہیں اس کے پیچھے ہماری حکومتیں ہیں۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے ہماری حکومتوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، لیکن سارے کی ساری غلطیاں صرف حکومت کی نہیں ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اور وہ ایسی بڑی کوتاہیاں ہیں، ایسے بڑے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر بے برکتیاں ہیں۔ پیسے ہونے کے باوجود ہماری ضرورتیں مکمل نہیں ہوتی۔ پیسے ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، پیسے جب ہاتھ کے اندر آ جاتے ہیں تو پھر چیزوں کے ریٹ بڑے ہائی ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے بھی بڑے ایسے گناہ ہیں جو اس چیز کی وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ، سب سے پہلا سبب، اللہ اکبر، کہ معاشی بحران جو ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ معاشی بحران تب آتا ہے، قحط سالیاں تب ہوتی ہیں، مہنگائی کے عذاب تب آتے ہیں کہ جب قرآن اور سنت سے بندہ اعراض کرنا شروع کر دے، قرآن و احادیث سے بندہ منہ موڑنے لگ جائے، تب یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو بندہ بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر کو، میرے اس کلام کو، قرآن مجید کے اوپر وہ عمل نہیں کرے گا، اس کو پس پشت ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے بندے کی معیشت میں تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ اس کی معیشت اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، اس کے پاس پیسے موجود بھی ہو پھر بھی اس کی پوری نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی معیشت جو ہے اس کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ صرف دنیا کے اندر ہی نقصان نہیں ہوگا، فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت والے دن جب اس کو کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ، کہ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، دنیا کے اندر ہوتا تھا، میری آنکھیں مجھے دکھاتی تھیں،
میں تو دیکھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس طرح تیرے پاس میری آیات آئیں تو نے میری آیات سے منہ موڑ دیا، میں نے آج تجھ سے منہ موڑ دیا۔ یہ کیا وجہ بنی؟ ذکر سے اعراض۔ اور محترم بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ایسا معاشرہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر آپ دیکھیں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے اوپر، جو قرآن مجید کے اندر احکامات ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ آواز تھوڑی سی۔ اور محترم بھائیوں، ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر محتاجی کو مسلط کر دیا ہے۔ کیا وجہ بنی؟ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کے اندر، ان کے اندر یہ خامی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنے والے تھے۔ ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ایک کان سے سنی جاتی ہیں، دوسرے کان سے نکال دی جاتی ہیں، اس کے اوپر عمل کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاشی بحران پیدا ہو گیا۔ اور محترم بھائیوں، دوسری وجہ، دوسرا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کی کثرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، ہم بہت زیادہ گناہ کرنے والی قوم بن گئی۔ گناہ اتنے زیادہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ اس دنیا کے اندر چاہے وہ خشکی ہو چاہے وہ تری ہو، جہاں پر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں، فسادات آتے ہیں، وہ کیوں آتے ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ان کے اپنے گناہ ہیں جو سامنے آتے ہیں، یہ اپنی کوتاہیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں، یہ اپنی نافرمانیاں ہیں جو سامنے آتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور لوگوں کو یہ جو ہے نا وہ مزہ چکھایا جائے جو انہوں نے یہ بداعمالیاں کی ہیں، لعلہم یرجعون، کہ شاید کہ اب بھی یہ واپس لوٹ آئے، اب بھی یہ اسلام کے اوپر عمل کرنے والے بن جائے۔ اور محترم بھائیوں، اگر دیکھا جائے ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، جتنے گناہ ہیں اتنا عذاب نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کے حساب سے عذاب دینا شروع کر دے تو محترم بھائیوں، سورۃ الفاتر کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، جو تم کماتے ہو، جو تم نافرمانیاں کرتے ہو، جو تم گناہ کے کام کرتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ شروع کر دے، محاسبہ شروع کر دے تو کیا ہو؟ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس دنیا کی پشت کے اوپر کوئی ایک بھی چوپایا باقی نہ بچے، ایک جاندار بھی باقی نہ بچے۔ اتنی نحوست ہے ہمارے گناہوں کی، ہماری نافرمانیوں کی۔ لیکن محترم بھائیو، ہم پھر بھی باز نہیں آتے۔ یہ کتنے معاملات خراب ہیں، کوئی مہنگائی کا رونا روتا ہے، کوئی گرمی کا رونا روتا ہے، کوئی کسی عذاب کو لے کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی آزمائش کو لے کر کے بیٹھا ہے، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے گناہوں کا محاسبہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کرنا شروع کر دیں تو ایک جاندار بھی اس دنیا کے اندر باقی نہ رہے، اتنے گناہ ہیں ہمارے۔ اور محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یزید فی العمر الا البر، کہ اس دنیا کے اندر جو چیز عمر کے اندر اضافے کا سبب ہے وہ نیکیاں ہیں، نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ عمر کے اندر اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاء، دعا جو ہے یہ بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا گناہ کر لیتا ہے، اس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو روک دیتا ہے۔ آج ہمارا یہی رونا ہے کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے فلاں کام کرنا ہے، پیسے موجود نہیں ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے سے کوئی ایک ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے کہ اس گناہ کے ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ بندے کا رزق روک لیتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے رحمتیں نازل کرنی ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے برکتیں دینی ہوتی ہیں، اس کو ختم کر دیتا ہے. اور محترم بھائیو، تیسرا سبب یہ اس معاشی بحران کا وہ یہ ہے کہ ہم ناشکری کرنے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی ذات ہے کہ ہمیں بن مانگے ہر ایک چیز دیتا ہے، اور بن مانگے دیتا ہے، واپسی کا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں اور دوں گا. قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نے یہ کہا کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کفریہ کلمات، اس جیسے کلمات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو میں ہی دکھتا ہوں کہ میرے اوپر ہی پریشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان عذابی لشدید. اگر کفریہ کلمات کہو گے، کفر کرو گے، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ ساری چیزیں، رحمتیں، اعظم جو برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ واپس لے لیں. اور محترم بھائیوں، چوتھی وجہ، چوتھا سبب معاشی بحران کا وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے فراوانیاں دی ہوئی ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، وہ بھی آزمائش کے اندر ہے. اور کوئی ایسے بندے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں دیا، چھوٹا سا گھر ہے، چھوٹا سا کاروبار ہے، بڑے ہی تھوڑی انکم کے اندر وہ گزارا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یبتلی عبدہ بما اعطاہ. اللہ تعالیٰ بندوں کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزمایا، کسی کو کم دے کے آزمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. فمن رضی بما قسم اللہ لہ، جو اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کے اوپر راضی ہو گیا، بارک اللہ لہ فیہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے اندر، اس کی برکت، اس کی انکم کے اندر، اس کے بزنس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. پھر وہ تھوڑی انکم بھی جو ہے اس کے اندر وہ بہترین گزارا کرتا ہے. بندہ پوچھتا ہے بھی کیسا گزارا کرتا ہے؟ الحمدللہ بڑا بہترین گزارا ہوتا ہے. لیکن لاکھوں کمانے والے، کروڑوں کے اندر اپنا گزر بسر کرنے والے، وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گزارا بڑا مشکل ہے. جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں ہوتے، ان کے مال کے اندر سے اللہ تعالیٰ برکت کو کھینچ لیتے، اس کے اندر پھر برکت نہیں رہتی. اللہ اکبر. پانچواں سبب معاشی بحران کا وہ یہ ہے کہ ہم رزق کی ناقدری بڑی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بڑی فراوانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرنا، الٹا ہم اس کی ناقدری کرنے والے لوگ ہیں. کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن ہماری ناقدریاں ختم نہیں ہوتی، اور یہی وجہ بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں. اور چھٹا سبب یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہماری روٹین نہیں ہے بسم اللہ پڑھنا. کوئی بھی کام شروع کرو، اسلام نے ایک تربیت کی ہے، کوئی بھی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ سے کرو. کوئی بھی کام کرنا ہے، دعائیں سکھلائی ہیں بسم اللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. یہاں تک کہ وضو کرنا ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے، کھانا کھانا ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. جن کاموں میں سے بسم اللہ نکل جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لینا یہ ختم ہو جائے، اس کے اندر پھر برکت نہیں رہتی. یہ ہمارے اندر بڑی کمی ہے. اور اسی طرح ساتواں سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر جھوٹ اور خیانت بہت زیادہ ہے. ہم اپنے حکمرانوں کو روتے ہیں، لیکن ہر ایک بندے کی بات کی جائے، ہر اس معاشرے کے اندر ہر کیٹیگری کا بندہ، اس کے اندر جھوٹ اور خیانت موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البیعان بالخیار ما لم یتفرقا.
کہ بے جو کرنا ہوتا ہے یہ اس کے اندر اس وقت تک اختیار ہے جب تک دو بندے آپس سے جدا نہیں ہو جاتے. ایک بندہ چیز بیچنے والا ہے، دوسرا خریدنے والا ہے، اختیار موجود ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے نہیں لینی، یا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ چیز نہیں دینی. یہ اختیار اس وقت تک موجود ہے جب تک وہ آپس سے جدا نہیں ہوتے. ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، کہ جب اس بیع کے اندر سچائی ہوتی ہے، دیانتداری ہوتی ہے، وضاحت کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، جو اس کی کمیاں ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہوتی ہیں، جو اس کے اندر بہترین چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی واضح ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اللہ تعالیٰ اس بیع کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. جو چیز بیچنے والا ہے بیچ کے پیسے لیتا ہے اس کے پیسوں کے اندر برکت آ جاتی ہے. جو بندہ خریدتا ہے اس چیز کے اندر برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بیع کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. وَإِن كَتَمَ وَكَذَبَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے اگر اس بیع کے اندر جھوٹ ہو، کسی چیز کو چھپایا گیا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیز کے اندر برکت نہیں ڈالتے. یہ معاشرہ ہمارے سامنے ہے. کسی بھی دکان سے آپ سامان لینے کے لیے جائیں نا، جو اس کی خامیاں ہیں سامان کے اندر وہ بندہ بیان نہیں کرتا، چیز کو واضح کر کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور جہاں تک ممکن ہو جھوٹ کے ساتھ کام چلاتا ہے کہ نہیں مجھے اتنے کی نہیں اتنے کی پڑی ہے، میں نے آپ کو یہ اتنے کی دینی ہے. جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو محترم بھائیو ہمارے معاشرے میں پھر برکت کیسے ہو؟ اور اسی طرح 8واں سبب جھوٹی قسمیں کھانا. بندہ اپنا سامان بیچتا ہے، بزنس کرتا ہے، اوپر سے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعۃ، یہ جو قسمیں کھا کے مالوں کو بیچا جاتا ہے، ٹھیک ہے وقتی طور پہ لگتا ہے کہ بڑا منافع دے رہی ہے، لوگ دڑا دڑ مال کو خرید رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ممحقۃ للبرکۃ، لیکن یہ چیز برکت کو ختم کر دیتی ہے. یہی وجہ ہے ایک بندے کے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں لیکن پھر بھی اس کا گزارا نہیں ہو رہا، کیونکہ برکت ختم ہو چکی ہے. اور جس کے مال کے اندر، جس کے گھر کے اندر برکت موجود ہو، وہ چند پیسوں کے اندر بھی گزارا کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. اور اسی طرح محترم بھائیوں، ناپ تول کے اندر کمی کرنا یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہے. ناپ تول کے اندر کمی کی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، کہ جب لوگ ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، ایسی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی کا عذاب مسلط کرے گی. آج کتنے لوگ ہیں دعائیں کرتے ہیں بارش ہو جائے، بارش کا موسم ہوتا ہے پھر بھی بارش نہیں ہوتی. کیا وجہ ہے؟ ہمیں اپنی بدعمالیوں کو کنٹرول کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ناپ تول کے اندر جو معاشرہ کمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں الا اخذوا بالسنین، ایسی قوم کے اوپر، ایسے معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ قحط سالی کو مسلط کر دیتے ہیں. وشدت المعونہ، اور اللہ تعالیٰ مشکلات کے اندر ڈال دیتے ہیں. پھر مہنگائیاں ہوتی ہیں، پھر بندے کے گزارے نہیں ہوتے. وجور السلطان علیہم، اور ایسے عوام، ایسے معاشرے کے اوپر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر موجود ہے، لیکن محترم بھائیوں پھر بھی ہمارے اندر جو برائیاں ہم وہ ختم نہیں کرتے. اور اسی طرح 10واں سبب اللہ اکبر بخل. ہمارے اندر بخل ہے، دل کے اندر فراوانیاں موجود نہیں ہیں، بخل سے کام لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کہ بندے ہر روز صبح کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آسمان سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتا ہے. کیا دعا کرتا ہے؟ اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے رستے کے اندر خرچ کرنے والا ہے اس کو اور عطا کر.
روزانہ کی بنیاد پر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ روزانہ وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو دینے والا ہے اس کو تو اور عطا کر. اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکن طلفن، جو اے اللہ جو بندہ تیرے رستے کے اندر خرچ کرنے والا نہیں ہے، اپنے ہاتھ کو روکنے والا ہے، طلفن اس کے پاس جو مال ہے اللہ اس کو بھی طلب کر لے. محترم بھائیو، فرشتے دعا کریں یا بد دعا کریں تو وہ کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وہ کبھی بھی اپنی جو ہے وہ عقل یا اپنے دل کی جو ہے وہ خیال کے ساتھ یہ بات کام نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ دعائیں اور بد دعائیں کروا رہے ہیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اپنے دلوں سے بخل کو نکالو. روزانہ کی بنیاد پر اپنے رب کے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کرو، کچھ نہ کچھ ضرور خرچ کرو، نہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان فرشتوں کی بد دعاؤں کے مستحق بن جائیں، پھر ہم جتنا مرضی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ہمارے اوپر پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، آفات کے اندر گر گئے ہیں، بڑی ہی تنگیوں کے اندر آ گئے ہیں، ہمارے لیے فراوانیاں آ جائیں. جب تک ہمارے دلوں کے اندر فراوانیاں نہیں آئیں گی تو ہمارے معاشرے کے اندر فراوانی، جو مال کے اندر فراوانی ہے وہ نہیں آ سکتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنا مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتا. صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا. یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم نے 1000 روپیہ 1000 میں سے 100 اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر دینا ہے، ہمارے پاس 900 رہ جانا ہے. یہ ہماری سوچ ہے، لیکن اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ اور کتنے چیزیں جو ہے وہ عطا کر رہا ہوتا ہے، یہ ہماری سوچ بھی نہیں جاتی. ما نقصت صدقۃ من مال، بخل نکالیے، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر خرچ کرنے والی بنیے. اور اسی طرح 11واں سبب کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو معاشی بحران ہے، کیا وجہ ہے؟ ہمارے معاشرے کے لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے. یہ گندم گزری ہے. کتنے ہی لوگ، آپ بھی انگلیوں کے اوپر گن سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے عشر ادا نہیں کیا، صرف یہ بہانہ لگا کر کے کہ ریٹ نہیں تھا، اپنے گودام، اپنے غلے، اپنے پڑولے جو ہیں وہ بھر کے رکھ لیے ہیں، عشر ادا نہیں کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ جب تم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کو روک لو گے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاء، اللہ تعالیٰ آسمان سے اوپر پھر ایک قطرہ بھی نازل نہیں کرے گا. یہی ہمارا رونا ہے. گرمی بڑی ہے، بارشیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بارشوں کو ختم کر دیں گے، بارشیں نازل نہیں ہوں گی. وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، محترم بھائیوں، جہاں پر بارشیں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ چرند پرند نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ تب ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتے. صرف ہماری بات ہوتی تو یہ بارشیں نہ آتی، جہاں پر ہو رہی ہیں وہاں پر بھی نہ آتی. اللہ اکبر. کیا بات سمجھ آتی ہے کہ ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ بارشیں دے رہے ہیں تو جانوروں کی وجہ سے ہیں. ہماری بدعمالیاں تو یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری بدعمالیوں کا جزا اور سزا والا معاملہ اس دنیا کے اوپر کر لیا جائے تو ایک جاندار بھی اس دنیا کے اوپر باقی نہ رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق اور طاقت نصیب فرمائے. ھذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. محترم بھائیوں، بات چل رہی تھی کہ معاشی بحران کس وجہ سے ہے. کچھ وجوہات وہ بیان کی ہیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں، ہمارے اندر کوتاہیاں ہیں، ہمارے اندر خامیاں ہیں، ہمارے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے معاشی بحران جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے، ہمیں آزمائش کے اندر ڈالا ہوا ہے. یا پھر کہیں کہ کئی ایسے بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا ہوا ہے. اور کچھ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی بہت بڑی غلطیاں ہیں.
کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، لا الہ الا اللہ کے کلمے کے اوپر بننے والا پاکستان، کوئی ایک بھی حکمران حکومت کرنے والا ایسا نہیں آیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے والا ہو. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، یہ حکمرانی چاہے وہ ایک گھر کی ہو، چاہے وہ ایک پنڈ کی ہو، چاہے وہ کسی تحصیل، ضلع، صوبے یا کسی ملک یا پوری دنیا کی حکمرانی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہوتی ہے. اور جس نے یہ امانت دی ہے اسی کا کیا فیصلہ ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ یہی لوگ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ زمین کے اوپر پاؤں جمانے کی جگہ دے دیتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز کو بہترین طریقے سے قائم کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی ایک حکمران بھی پاکستان کے اندر آیا ہو کہ اس نظام کو سیٹ کرے کہ نماز کے اوقات ہیں، ہر چیز بند کر کے لوگ مسجدوں کو آئیں، یا نماز کے اوپر دروس ہوں، پتہ چلے کس کو نماز آتی ہے کسی کو نہیں آتی. کئی ایسے لوگ ہیں ان کو نماز آتی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، اقاموا الصلاۃ، کہ جب اللہ تعالیٰ حکومتیں دیتے ہیں تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں. کوئی بھی حکمران ہو محترم بھائیوں، کوئی بھی حکمران ہو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری رعایا میری بات کو نہ مانے. کوئی بھی بندہ ہو وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میری حکومت ہو، میری رعایا میری بات کو نہ مانے. تو محترم بھائیوں، لوگ حکمرانوں کی کیسے مانے جب وہ اپنے رب کی نہیں مانتے، جب وہ نماز کو قائم نہیں کرتے، رب کے کیے ہوئے فرض کو ادا نہیں کرتے. حکومت کیا ہے؟ اور یہ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے. حکومت والے یہ کام کرنا شروع کر دیں کہ رب کو، لوگوں کو منوانا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان لوگوں کے دلوں کے اندر حکمرانوں کی جو عزت ہے وہ پیدا کر دیں گے. اور اسی طرح دوسرا کام کیا ہوتا ہے؟ معیشت بڑی تنگ ہے، یہی رونا ہے. اور IMF کے سامنے گھٹنے ٹیکنا کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہوں، ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. اور یہ نظام بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کا نظام سیٹ کرو، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جاؤ. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ کلی طور پر یہ جو ہے وہ ایک نظام بنائے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں. تو یہ جو ٹیکسز ہیں یہ تو صرف ایک غریب کے اوپر آتے ہیں. امیر کون لوگ ہیں؟ کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں دیتا ہے. اور اسی طرح تیسری چیز وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، یہ حکمرانوں کا کام ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں. لیکن محترم بھائیو، یہاں پر تو الٹی گنگا بہتی ہے، الٹا ہمیں عام عوام کو ان کو نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، حالانکہ ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں کی اصلاح کریں. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو برائی والے کام ہیں ان سے لوگوں کو روکے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، تمام کاموں کا انجام یہ اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ اگر امانت دے سکتے ہیں تو یہ امانت واپس بھی لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو توفیق اور طاقت نصیب کرے. طاقت تو ہے لیکن توفیق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ یہ اسلام کو نافذ کرنے والے بنے.